السلام علیکم۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حیض ایک سزا ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کو فل بیان ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا سنانے والی ہوں، سنیے اور سبق لیجیے۔ اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ قل هو اذن، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو، مقاربت نہ کرو۔ ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فاذا تطہرن، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فاتوہن من حیث امرکم اللہ، تو اب ان کی طرف جاؤ، جو بھی تمہیں تعلق قائم کرنا ہے کرو، جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے امر طبیعی، ہر انسان جانتا ہے، ہر حیوان کو معلوم ہے، وہ طبیعی شے ہے۔ لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لواطت کا فعل شروع کر دے، قوم عمل لوط، تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوط تو وہ چیز جو ہے غلط ہے، وہ حرام ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ، وہ در حقیقت من حیث امرکم اللہ، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے، ان ناپاک چیزوں سے دور رہنے میں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کے مانند ہیں، جیسے کھیت میں بوتے ہو، فصل کاٹتے ہو، بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے۔ فاتو حرثکم انا شئتم، تو جو بھی کھیتی والی جگہ ہے ادھر تم جاؤ جدھر سے جاؤ، یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ داہنی طرف سے بائیں طرف سے جدھر سے بھی ہو، لیکن ہو وہ فرض کے اندر، وہ مقد کے اندر معاملہ نہ ہو۔ فاتو حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو، یعنی اپنی اولاد۔ انسان جو ہے بڑھاپے کے لیے اس کا ایسٹ بنتی ہے اس کی اولاد۔ آج تو دنیا اولاد سے بھاگتی ہے، لیکن ایک زمانے میں تو اولاد جو ہے وہ عصائے پیری شمار ہوتی تھی۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ سے کا تقوی اختیار کرو۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو حکم بھی شریعت کا آئے گا بار بار تکرار کے ساتھ جو ہے اس میں تو تقوی کا ذکر بار بار آئے گا، کہ ایک قانون ہے، اس کی قانونیت ہے، ایک ہے تقوی۔ قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی ہو، تقوی نہ ہو تو وہ قانون جو ہے وہ مذاق بن جائے گا، تماشا بن جائے گا۔ اس کے بعد مثالیں آئیں گی ابھی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے، حاضر ہونا ہے اس کے جناب میں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دی۔ یہ اکثر و بیشتر گمراہ لوگ مشرکین کیا کہتے تھے اپنے رسولوں سے کہ ہم تو بس جی اپنے آباء و اجداد کے رستے پر چلیں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس طریقے پر، جس طرز عمل پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، ہم نے اسی پر چلنا ہے۔ تو واضح کر دیا تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق تھے، تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان تھے، تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہو سکتی تھی۔ لہذا یہ اصول نہیں ہے کہ جو بھی آباء و اجداد کی ریتیں ہیں، رسمیں ہیں، طریقے ہیں اور جو ان کے عقیدے ہیں انہی کو آپ لے کر چلے، بلکہ آپ تو تلاش کریں صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو اختیار کریں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ جو میں نے بتایا کہ اطاعت کلی، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، جزوی اطاعت نہیں، بس یہ ذرا نوٹ آف کوشن ہے۔ اگر ہم اللہ کا ایک حکم مانیں گے، ایک نہیں مانیں گے، یہ جزوی اطاعت ہے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے تو یوں سمجھیے کہ پیکج ڈیل ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، لینا ہے تو پورا لو ورنہ دفع ہو جاؤ۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا تو پورے کے پورے ہو، ادھورے نہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر تو جو وعید آئی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب، ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں گے ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے، کان کھول کر سنیے، ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، لا علم نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے۔ تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے پاجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبع رسول ہو، تم اپنے
عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ کو معلوم ہے کہ حرام کی کمائی سے حج کیا جائے, حرام کی کمائی سے عمرہ کیا جائے. تو یہ جو جزوی اطاعت ہے, کوئی اطاعت نہیں, اللہ کو قبول نہیں. آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے, یہ برے کیے, مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا. لیکن نہیں, اللہ کہتا ہے جزوی اطاعت منہ پر دے ماری جائے. اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. 130, 140 یا 150 کروڑ مسلمان دنیا میں ہیں, ذرا اندازہ کیجیے. لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے؟ بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ لیتا ہے کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کس نمی پرست کے بھیا کیستی, ایسے بھی ملک تھے کہنا چاہیے, اب تو ان کا حال پتلا ہے. دولت کے انبار تھے ان کے پاس, لیکن ان کا مذاق اڑتا تھا مغربی ممالک. وہ چاہے سعودی بادشاہ ہوں اور چاہے وہ UAE کے امیر ہوں, مذاق ہی اڑتا تھا, کوئی حیثیت نہیں. حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے انڈونیشیا کے آخری جزیروں سے لے کر موریتانیہ تک, سالڈ اسلامی آبادی, مسلمان آبادی. آپ کہیں گے کہ یہ بھارت جو ہے اس میں تو اکثریت تو نہیں ہے, لیکن 15 کروڑ یا 18 کروڑ تو آدمی یہاں موجود ہیں, لیکن کوئی عزت, کوئی حیثیت دنیاوی بین الاقوامی سطح. بہرحال یہاں بھی ہیں لوگ, کھاتے پیتے لوگ ہیں, ان کی اپنی کچھ عزت ہے اپنے معاشرے کے اندر, لیکن بحیثیت امت, بحیثیت قوم کیا حیثیت ہماری؟ تو اللہ خزی فی الحیات دنیا, وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دوں گا. اس پر اللہ سے معافی طلب کی جا سکتی ہے, دعا ہی کی جا سکتی ہے, اللہ ہم پر رحم فرمائیے. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ, اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی محبت. دے گو ٹو میک عبادت. یہی دو الفاظ آتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کی اطاعت یہ تو اسلام کا بنیادی تقاضا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی. پھر اگر یہ منہ موڑ لے تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں, تو کفر کا فتویٰ ہو رہا. لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت کو جمع کیجئے. میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے, حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں, اپنے باپ سے, اپنے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے. تو اللہ کے رسول کی اطاعت جمع اس کی محبت. اس محبت کے ضمن میں ایک واقعہ یاد آیا جس سے اندازہ ہوگا کہ کس قدر اپنائیت تھی, کتنا قرب تھا حضور کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین. ایک مرتبہ حضور دریافت کرتے ہیں حضرت عمر سے, عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اب آپ سوچئے, ذرا سا بھی مغایرت کا باریک سا پردہ بھی اگر کہیں ہو تو کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے؟ تو انتہائی قریبی شخص سے ہی کیا جائے گا, تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کیا آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر عزیز. فرمایا اور اپنی جان سے. اب ذرا سا توقف کیا حضرت عمر نے, الان ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز. تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو مقام مطلوب پر. تو رسول کی اطاعت جمع محبت, اس کا نام ہے اتباع, پیروی کرنا. فرق کیا ہے؟ اطاعت کی جاتی ہے حکم کی, اور پیروی کی جاتی کسی کے نقش قدم کی, چاہے اس نے حکم دیا ہو چاہے نہ دیا ہو, جو وہ کرتا ہو کرنا. یہ ہے اتباع. یہ اطاعت سے بہت بلند شے ہو گئی. مثال کے طور پر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں, اصل اتباع کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. کوئی ایک صحابی بدو باہر سے آئے, ایک ہی دفعہ حضور کو دیکھا. حضور اس وقت اس حالت میں تھے کہ آپ کے بٹن جو ہے کھلے ہوئے تھے گریبان کے. انہوں نے پھر ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے. میں نے اللہ کے رسول کو اس حال میں دیکھا ہے, میں تو ان کی پیروی کروں گا. حضور نے کوئی حکم تو نہیں دیا تھا. تو یہ جو محبت, شدید محبت کے تحت جو بات آئے گی اس کا نام اتباع ہے. اور اس اتباع کا مقام کیا ہے وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو, میرے نقش قدم پر چلو, میری پیروی کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا, تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ. اور اگر کہیں کوئی لغزش ہو گئی, کوئی خطا ہو گئی, کہیں جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ معاف فرما دے گا. اللہ بڑا غفور ہے, اللہ بڑا رحیم ہے. مطلب یہ کہ راستہ تم نے یہ طے کر لیا ہو کہ چلنا مجھے محمد کے پیچھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
اب چلتے چلتے کبھی پاؤں پھسل گیا، کہیں گر گئے، کوئی بات نہیں، اٹھو فوراً، توبہ کرو اور آگے بڑھو۔ تو خطا اگر ہو بھی جائے گی، کہیں لغزش ہو جائے، کہیں چلتے چلتے پاؤں پھسل جائے کیچڑ میں، یا کوئی کیلے کا چھلکا آ گیا پاؤں تلے، گر گئے، کوئی حرج نہیں، اٹھو دوبارہ، لیکن نقش قدم جو ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چل۔ یہ اس اتباع کا ذکر آیا ہے سورہ اعراف کی ان آیات میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات پر طلب کیا گیا تو کوہ طور پر تورات دینے کے لیے، تو پہلے 30 دن کے لیے بلایا تھا، پھر 10 دن کا اور اضافہ کر دیا گیا، 40 دن ہو گئے۔ فَتَمَّتْ مِيقَاتُ رَبِّكَ 40 لَيْلَةً۔ اس اثنا میں پیچھے فتنے میں مبتلا ہو گئے بنی اسرائیل۔ سامری، اس نے ایک ڈھونگ رچایا اور ایک بچڑا جو ہے وہ سونے چاندی کا بنایا ہوا بچڑا ڈھال کر کھڑا کر دیا۔ اس میں سے کوئی تھوڑی سی آواز بھی نکلتی تھی، کوئی ایسی ہے کہ ہوا گزرتی تھی تو آواز سے آتی تھی۔ کہا یہ ہے تمہارا الہ۔ یہ تو موسیٰ تو بھول گیا کہاں گیا ہے، کوہ طور کے اوپر کس خدا سے ملنے گیا ہے، خدا تو یہ ہے۔ اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ اس فریب میں آ گئے اور بچڑے کی پوجا کر گئے۔ اب جب حضرت موسیٰ آئے، اور آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ کا مزاج جلالی تھا، وہ پتھر کی تختیاں لے کر آئے تھے کہ جن پر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام عشرہ جو ہیں، دی 10 کمانڈمنٹس مشہور، وہ کندہ کر کے آپ کو دیے تھے، وہ ہاتھ میں لے کر آئے۔ یہاں معلوم ہوا یہ صورت پیش آ گئی۔ فالقل الواح، تو وہ تختیاں تو آپ نے زمین میں ڈالی، اور پھر جو احتساب کیا ہے، پہلے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کا، ان کی داڑھی کے بال پکڑے، ان کے سر کے بال پکڑے اور کھینچا اپنی طرف۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے ذلیل نہ کرو لوگوں کے سامنے، میں نے انہیں روکا لیکن یہ تو مجھے قتل کرنے۔ اگر کچھ نیا سیکھا ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور ایسی حقیقت جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔